सामने दुश्मनों के हजारों सिपाही सपे बांधे खड़े हैं, लेकिन वो बगैर किसी अस्त्राब व सरार के अपने चंद साथियों की सफे आरास्ता कर चुका है और देवों के पीछे खोदी हुई खंदक में लकड़ियों को आग दे चुका है। आग के जहन्नमी आग के शोले बुलंद हुए तो यजीदी फौज से एक लानती मालिक बिन अरबा आग पर यानी आगे बढ़ा और बुलंद आवाज से पुकारा, हुसैन तुम्हें आखिरत में तो जहन्नम में जाना ही था। इसे इस दुनिया ही में अपने लिए जहन्नम तैयार कर लिया। माज़अल्लाह इमाम आली मकाम ने फरमाया, ऐ दुश्मने खुदा तू झूठ बोलता है, जालिम तू ये बयान करता है कि हुसैन दोज़ख में जाएगा और तू बहस में अभी आपने यही जुमला कहा था कि आपके साथियों में से हजरत मुस्लिम बिन ओसरा ने तलवार खींची और उस तकी और बदबख्त की तरफ जाने लगे। आपने फरमाया, मुस्लिम रुक जाओ, मैं नवासा रसूल हूँ, मैं हैदरे करार का बेटा हूँ, मैं अपनी तरफ से जंग की पहल नहीं करूंगा। और फिर इमाम आली मकाम ने किबले की तरफ रुख फरमाकर बारगाहे खुदाबंदी में अर्ज किया, या अल्लाह मालिक बिन अरबा को आग की तरफ भेज ले। इमाम आली मकाम के ये अल्फाज थे, या कहरो गजब की बिजलियां जो एकदम मालिक बिन अरबा पर टूट पड़ी। दुआएं मजलूम थी, फौरन बाबे दावत से टकराई। मालिक बिन अरबा का घोड़ा डरकर भाग उठा। वो अपने ध्यान में ऊपर बैठा था। लगाम पर हाथ मजबूत नहीं था, गिरने लगा तो जीन को मजबूती से पकड़कर ऊपर लेट गया। घोड़ा इधर उधर मैदान में भागता रहा। उसने चाहा कि छलांग लगा दूं, लेकिन पांव रकाम में उलझ गया। हिम्मत से काम लेकर पांव निकालने की कोशिश की तो उस वक्त उसी आग तक पहुंच जा चुका था जो खेमों के पीछे इमाम ने जला रखी थी। अब क्या था, बेसुध हो ही चुका था। आग में गिरा, वासिले जहन्नम हो गया। घोड़ा भागता हुआ फिर वापस हो गया। उस लईम का ये हश्र देखा तो इमाम आली मकाम ने सजदाए शुक्र अदा किया और फिर बुलंद आवाज में फरमाया, या अल्लाह हम तेरे रसूल की अहले बैत और औलाद हैं, हमारी जालिमों के मुकाबले में दाद नसीब फरमा। यजीदी फौज के हर दिल दस्ते ने भी आपकी गुफ्तगू सुनी। इब्ने असद यजीदी ने कहा, हुसैन तुम्हें रसूल खुदा से क्या निस्बत है जो हर वक्त औलादे रसूल होने की लाफिजनी करते हो। इमाम आली मकाम ने फरमाया, या अल्लाह क्या मैं तेरे रसूल का नवासा नहीं हूँ? ये शरीर तेरे महबूब से मेरा नस्ब मुनक़ता करता है, उसे जलील और ख्वार फरमा। चश्मे जगन में इल्तिजा हुसैन बारगाहे खुदाबंदी में पहुंच गई। इब्ने असद को पेशाब की हालत हुई, घोड़े से छलांग लगाकर रफ़ाए हाजत को गया। सिया बिच्छू ने ऐसे मकाम पर नीज़तनी की कि अगर जिंदा भी रहता तो उसका सिलसिला नस्ल मुनक़ता हो जाता, मगर वो उसके ज़हर की ताब न लाकर फौरन ही वासिले जहन्नम हो गया। खुतबा इमाम तमाम हुज्जत। इमाम आली मकाम में यजीदी लश्कर को मुखातिब करके फरमाया कि मेरे मुकाबले में आने वालों जान लो, अहले इराक हम तुम्हें कसम देते हैं, अगर हम सच कहें तो सच कह देना और अगर झूठ हो तो झूठ कह देना। सुनो, अच्छी तरह कान खोल कर सुन लो, फिर ना
میرا کہنا کہ ہمیں احساس نہ دلایا گیا۔ میں اس رسول کا نواسا ہوں جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو۔ مجھ کو اس مقدس رسول نے اپنا بیٹا کہا ہے جس کی امت ہونے کے تم دعویدار ہو۔ میں اس ماں کا بیٹا ہوں جس کو رسول خدا نے اپنا ٹکڑا کہا ہے اور سید النساء عالمین فرمایا ہے۔ میرے باپ کا نام حیدر کرار ہے، وہی حیدر کرار جس کو تم اپنا روحانی پیشوا مانتے ہو، جس کے ہاتھوں پر تم نے بیعت کر رکھی ہے۔ ہاں ہاں وہی حیدر کرار جس کو رسول نے اپنی جان کہا، جس کے خون کو اپنے خون، جس کے خون کو اپنا خون اور جس کے گوشت کو اپنا گوشت کہا ہے۔ میری رگوں میں اسی حیدر کرار کا خون ہے، اسی حیدر کرار کا خون ہے۔ اور میں حسین ہوں جس کو رسول خدا نے اپنی خوشبو فرمایا ہے، اپنے گلشن کی بہار کہا ہے، نوجوانان جنت کا سردار کہا ہے، اور پھر یہ بھی فرمایا ہے کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اور ہاں میں وہی حسین ہوں جس کو تم نے سینکڑوں خطوط لکھ کر بلوایا ہے، پھر آپ نے نام لے کر مخاطب فرمایا، کہا اے ابن سرد کہاں ہے، مختار سبی کہاں ہے، اور رعافہ بن سداد کہاں ہے، عارف رقار کہاں ہے، اور شیس ربی کدھر ہے، عمر بن سعید کہاں ہے، اور عمر بن الحجاج کہاں ہے، عبد الرحمن بن منحف کہاں ہے، مسیب فرازی کہاں ہے، اور طارق امسور کہاں ہے، فلا ابن فلا اور فلا بن فلا۔ آواز آؤ اور سامنے آ کر مجھے جواب دو، میں نے سچ کہا ہے یا جھوٹ؟ اگر سچ کہا ہے تو پھر بتاؤ کہ تم بدل کیوں گئے؟ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ میرے سر پر امام الانبیاء کی دستار ہے؟ کیا تم نہیں جانتے کہ میری گردن میں حیدر کرار کی تلوار حمائل ہے؟ کچھ تو جواب دو، تمہاری زبانیں کیوں گنگ ہو گئی ہیں؟ ظالموں، تم نے تو اپنے خطوط میں مجھے اپنا امام تسلیم کر لیا تھا، اب آؤندے کیوں ہو گئے ہو؟ کوفیوں کے سر شرم و ندامت سے جھک گئے۔ یہ ندامت نہیں گھٹائی اور بے حیائی تھی۔ ایک آواز آئی، حسین تم جھوٹے ہو۔ فرمایا لعنت اللہ علی الکاذبین۔ کسی نے کہا حسین اپنی بات ختم کرو، کیونکہ آپ نے فرمایا الحمدللہ حسین اتمام حجت کا حق ادا کر دیا۔ حسین نے اتمام حجت کا حق ادا کر دیا۔ حسین جانتے تھے کہ ایک گروہ پیدا ہوگا جو کوفیوں کو بری ذمہ قرار دینے کی کوشش کرے گا، یعنی ظالموں کو، حسین کے قاتلوں کو بری ذمہ ثابت کرنے کی کوشش کرے گا۔ یہ تمام حجت اسی لیے تھا کہ آئندہ نسل تاریخ کو مسخ نہ کر سکے۔ ایک بار نبی اور آل نبی پر درود پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ آپ نے خطبہ ختم کیا تو عمر بن سعید آگے بڑھا اور یوں کہنے لگا، حسین ان خطبوں اور بے فائدہ یاد کہانیوں کو چھوڑو، کام کی بات کرو، یا تو یزید کی بیعت اور ابن زیاد کی اطاعت کرو، اور یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ تاکہ میں تمہیں قتل کر کے اپنا انعام حاصل کر سکوں۔ پھر ابن سعید نے اپنی فوج کو مخاطب کر کے کہا کہ تم ابن زیاد امیر کے سامنے گواہی دو گے کہ حسین کی طرف پہلا تیر چلانے والا ابن سعید تھا، اور پھر اس نے تیر کمان میں رکھا اور سیدہ رسول کی طرف چلا دیا۔ تیر
تیر خطا گیا. امام علی مکان نے تلوار کھینچ لی اور فرمایا کہ یہود و نصارہ پر خدا کا غضب ہو کہ انہوں نے عزیز علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کے بیٹے مان لیا ہے اور اپنے پیغمبروں کی شان میں غلو کی حدوں سے بھی بڑھ گئے. یعنی اپنے پیغمبروں کی اولادوں کی شان میں حدوں سے بڑھ گئے. خدا کا بیٹا مان لیا ان کی عظمتوں کے لیے حدوں سے بڑھ گئے. مگر افسوس ہے کہ تم اس قدر پستی کی طرف آ گئے کہ اپنے پیغمبر کے بیٹے کو ذبح کر دینا چاہتے ہو. کربلا معلیٰ میں امام علی مقام کی طرف پہلا تیر چلانے والا ابن سعید تھا. سعید باپ کا سقی بیٹا، جنتی باپ کا جہنمی بیٹا. اسے اتفاق کی بات کہہ لیجیے یا اسرار الہی کا نام دے لیں. اس کے باپ کا نام سعید بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. جنگ احد میں کفار کی طرف پہلا تیر انہی نے چلایا تھا. جن کا بیٹا آج پہلا تیر امام حسین کی طرف چلا رہا ہے. کون؟ سعید ابن وقاص، جس کی کمان میں سرکار دو عالم کے پکڑائے ہوئے تیر چلتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تیر پکڑاتے تھے اور یہ تیر چلاتے جاتے تھے. تیر چلتے تھے. سعید کے ہاتھ میں کمان تھی، امام الانبیاء کے ہاتھ میں تیر تھے. آپ تیر پکڑا کر فرماتے کہ سعید تجھ پر میرے ماں باپ قربان کفار پر تیر چلاؤ. پھر تیر کیسے خطا ہوتے؟ سعید رسول اللہ کے سامنے ڈھال بن کر کھڑے تھے. دشمنوں کی طرف سے رسول اکرم پر برسائے جانے والے تیروں کو اپنے سینے کی ڈھال پر روکتے اور مقدس کمان جس میں رسول اکرم کے پکڑائے ہوئے تیر چلتے تھے آج بھی مدینہ منورہ میں اس شاخ کی زیارت کے لیے موجود ہے. زائرین دیکھتے ہیں اور اپنے قلوب کو منور کرتے ہیں. سعید بن ابی وقاص کی عظیم یادگار کے ساتھ ساتھ مدینہ منورہ کے دو اور بھی عظیم یادگار رکھی ہوئی ہیں. ایک قرآن مجید جو حیدر کرار کے ہاتھوں کا لکھا ہوا ہے اور ایک لکڑی کا ہتھوڑا ہے جناب سیدہ فاطمہ زہرا کے دروازے کے یہ تینوں چیزیں دروازے کا یہ تینوں چیزیں ایک ہی مقام پر کیوں جمع ہے؟ یہ اہل وجدان و محبت ہی خوب جانتے ہیں. یہ ایک نقطہ تھا جو ہم نے پیش کر دیا. ایک لطیف اشارہ ہے جسے سمجھنے والے سمجھ جائیں گے. اب کربلا میں آئے اور ادھر سعید بن ابی وقاص کا بیٹا عمر بن سعید ہے. اس نے پہلا تیر چلایا ہے مگر نواسہ رسول پر باپ نے رسول اللہ کی طرف آنے والے تیروں کو اپنے سینے پر روکا اور بیٹے نے اپنے تیر جانے رسول پر چلایا. یہ قدرت کی تقسیم ہے. فطرت کے اسرار اور رموز ہیں. مسیت کی نیرنگیاں ہیں جنہیں سمجھ لینا نہایت مشکل ہے. ارے ہے تو یار اب تم تھوڑا سا پڑھ لو. کچھ بھی پڑھ لو. میں ابھی آنے
पढ़ो फिर मैं लग जाऊंगा। अरे 12:50 हो गए। रो रो के कहती थी कासिम की दुल्हन, चूड़ियाँ मैं बढ़ाने न दूंगी, एक दो दिन की हूँ मैं सुहागन, चूड़ियाँ मैं बढ़ाने न दूंगी। कल बिठाया था मैं संग के ऊपर, आज मिट्टी पे हूँ मैं भोले नंगे सर, छीन लेते हो क्यों मेरा जेवर, चूड़ियाँ मैं बढ़ाने न दूंगी। आज चौथी खिलाने का दिन है, मुझको जेवर पहनाने का दिन है, और नथ के मनाने का दिन है, चूड़ियाँ मैं बढ़ाने न दूंगी। कल की सिहाई पे है आज बेदार, मेरा सामान होता है बर्बाद, मैं करूँगी पैगंबर से फरियाद, चूड़ियाँ मैं बढ़ाने न दूंगी। रुख से अफसान मेरे हटाओ, खाक सर पर न मेरे उड़ाओ, हाथ नजदीक मेरे न लाओ, चूड़ियाँ मैं बढ़ाने न दूंगी। रहम आता नहीं तुमको लोगो, कल की दुल्हन मुँह मेरा देखो, दफन मुझको भरे हाथ कर दो, चूड़ियाँ मैं बढ़ाने न दूंगी। आ गई है मेरी सर पे आफत, मांग पर टूटी मेरी कयामत, मेरे हाथों की लेते हो जीनत, चूड़ियाँ मैं बढ़ाने न दूंगी। बीबियों मेरा दूल्हा बताओ, बीबियों मेरा दूल्हा बताओ, मुझको ऊंचे लहद में सुलाओ, वरना मुझको बहा लेके जाओ, चूड़ियाँ मैं बढ़ाने न दूंगी।
اٹھ گیا ہے میرے سر سے بالی، مجھ کو چادر اڑا دو بکالی، ہاتھ کیوں کرتے ہو میرے خالی، چوڑیاں میں بڑھانے نہ دوں گی، نام نوسا کا لے کے پکاری، رانڈ ہوتی ہے دلہن تمہاری، آپ جب تک نہ